السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور دل ندان ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی ایپیسوڈ کے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں جمعہ جی کو دکھایا جاتا ہے جو حیدر کی والدہ کو چوری چھپے لے کر گھر آتی ہے اور اس سے حیدر کو ملوانا چاہتی ہے اور سمیہ جی اس کو اندر کمرے کے لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے جلدی سے دروازہ بند کر دو اور میں اندر سے حیدر کو لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد سمیہ جی اندر چلی جاتی ہے، اندر سے حیدر کو لے کر باہر آتی ہے۔ جب وہ حیدر کو باہر لے کر آتی ہے تو حیدر کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو بوسے دینا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے دیکھو بیٹا، تمہاری والدہ نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا ہے اور بہت یاد کرتی رہی ہے۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی، اتنے دن سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میں بڑی بے چین تھی اور میرے آنسو بالکل بھی نہیں رکتے تھے اور میں ہر وقت تمہیں یاد کرتی تھی۔ بیٹا میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہاں پر سمیہ جی کہتی ہے یہ لو میں آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہوں۔ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملوایا، یہی میرے لیے کافی ہے، میں آپ کا بہت ہی احسان مند ہوں اور بہت ہی شکر گزار ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حیدر کی نانو کو دکھایا جاتا ہے، اس کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ میری بہن کدھر گئی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے پتہ نہیں کدھر اس کو بھیجا ہے دادو نے، دادو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کہاں اسے بھیجا ہے، وہ جلد از جلد آ جائے گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور وہ کچھ ہی دیر بعد میری کھانسی کی دوائی لے کر آ جائے گی، کیونکہ بیٹا آپ تو بھول جاتے ہیں اسی وجہ سے میری کھانسی کی دوائی ختم ہو گئی تھی اور میں نے اسے لینے کے لیے بازار بھیجا ہے اور وہ لے کر آتی ہوگی۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے نہیں مجھے کچھ شک لگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ سراسر مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اور یہاں پر جو ہے کچھ شک و شبہات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی بہو کہتی ہے کہ وہ کسی اور کام گئی ہے، پکا آپ نے اسے کہیں نہ کہیں اس کے شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے بھیجا ہے، تو کیا آپ ان دونوں کا دادو ساتھ دے رہی ہیں یا کوئی اور بات ہے جو آپ ہم سے چھپا رہی ہیں اور ہمیں بتا نہیں رہی؟ تو اس کا بیٹا کہتا ہے والدہ آپ بتائیں وہ کدھر گئی ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا وہ میرے کام گئی ہے، کچھ ہی دیر بعد وہ آ جائے گی اور خود ہی پوچھ لینا کہ وہ کدھر گئی ہے، تو آپ بالکل بھی شک نہ کریں، کچھ ہی دیر بعد وہ آئے گی اور پھر آپ خود پوچھ لینا۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے والدہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتی اور آپ اس طرح کیسے کر سکتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بھائی نے اسے روکا ہے باہر نہیں جانا اور وہ بنا بتائے اور بنا پوچھ تاچھ
پوچھ سے یہاں سے چلی گئی ہے، یہ کون سی بات ہوئی والدہ؟ اس پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ جلد از جلد آ جائے گی اور آپ خود ہی اس سے مل لینا اور یہ آ کر خود دیکھ لینا۔ کچھ دیر بعد حیدر کی والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے کے بعد گھر واپس آ جاتی ہے اور یہاں پر اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی بنا بتائے، اور اس کی بھابھی بھی کہتی ہے ہاں بتاؤ تم کدھر گئی تھی، تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور کہیں چلی گئی۔ تو یہاں پر جو حیدر کی والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھابھی میں کہیں نہیں گئی تھی، میں یہیں تھی، میں صرف اور صرف اپنے بیٹے حیدر کو ملنے گئی تھی اور اس سے مل کر آ رہی ہوں۔ تو یہاں پر اس کی بھابھی اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی اور کس نے بھیجا تھا ملنے کے لیے؟ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے کہ جی نہیں، مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور میرا جب دل کرے گا میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے چلی جاؤں گی، اور وہ میرا ہی بیٹا ہے تو میں کیوں کسی سے پوچھ کر اسے ملنے جاؤں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جاؤں اور آپ سے پوچھ کر جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس طرح کے سوالات مجھ سے نہ کریں، آپ کوئی اور بات کریں۔ تو یہ سن کر اس کی بھابھی کی آنکھیں نکل آتی ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور دل ندان ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی ایپیسوڈ کے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں جمعہ جی کو دکھایا جاتا ہے جو حیدر کی والدہ کو چوری چھپے لے کر گھر آتی ہے اور اس سے حیدر کو ملوانا چاہتی ہے، اور سمیہ جی اس کو اندر کمرے کے لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے جلدی سے دروازہ بند کر دو اور میں اندر سے حیدر کو لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد سمیہ جی اندر چلی جاتی ہے، اندر سے حیدر کو لے کر باہر آتی ہے۔ جب وہ حیدر کو باہر لے کر آتی ہے تو حیدر کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو بوسے دینا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے دیکھو بیٹا تمہاری والدہ نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا ہے اور بہت یاد کرتی رہی ہے، میں بہت اداس ہو گئی تھی، اتنے دن سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میں بڑی بے چین تھی اور میرے آنسو بالکل بھی نہیں رکتے تھے اور میں ہر وقت تمہیں یاد کرتی تھی، بیٹا میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہاں پر سمیہ جی کہتی ہے یہ لو میں آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہوں۔ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملوایا، یہی میرے لیے کافی ہے، میں آپ کا بہت ہی احسان مند ہوں اور بہت ہی شکر گزار ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حیدر کی نانو کو دکھایا جاتا ہے، اس کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ میری بہن کدھر گئی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے پتہ نہیں کدھر اس کو بھیجا ہے دادو نے، دادو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ تو یہاں پر
وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کہاں اسے بھیجا ہے، وہ جلد از جلد آ جائے گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کچھ ہی دیر بعد میری کھانسی کی دوائی لے کر آ جائے گی، کیونکہ بیٹا آپ تو بھول جاتے ہیں، اسی وجہ سے میری کھانسی کی دوائی ختم ہو گئی تھی اور میں نے اسے لینے کے لیے بازار بھیجا ہے اور وہ لے کر آتی ہوگی۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے نہیں، مجھے کچھ شک لگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ سراسر مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اور یہاں پر جو ہے کچھ شک و شبہات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی بہو کہتی ہے کہ وہ کسی اور کام گئی ہے، پکا آپ نے اسے کہیں نہ کہیں اس کے شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے بھیجا ہے، تو کیا آپ ان دونوں کا دادو ساتھ دے رہی ہیں یا کوئی اور بات ہے جو آپ ہم سے چھپا رہی ہیں اور ہمیں بتا نہیں رہی؟ تو اس کا بیٹا کہتا ہے والدہ آپ بتائیں وہ کدھر گئی ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا، وہ میرے کام گئی ہے، کچھ ہی دیر بعد وہ آ جائے گی اور خود ہی پوچھ لینا کہ وہ کدھر گئی ہے۔ تو آپ بالکل بھی شک نہ کریں، کچھ ہی دیر بعد وہ آئے گی اور پھر آپ خود پوچھ لینا۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے والدہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتی اور آپ اس طرح کیسے کر سکتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بھائی نے اسے روکا ہے باہر نہیں جانا، اور وہ بنا بتائے اور بنا پوچھ گچھ سے یہاں سے چلی گئی ہے، یہ کون سی بات ہوئی والدہ؟ اس پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ جلد از جلد آ جائے گی اور آپ خود ہی اس سے مل لینا اور یہ آ کر خود دیکھ لینا۔ کچھ دیر بعد حیدر کی والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے کے بعد گھر واپس آ جاتی ہے، اور یہاں پر اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی بنا بتائے، اور اس کی بھابھی بھی کہتی ہے ہاں بتاؤ تم کدھر گئی تھی، تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور کہیں چلی گئی۔ تو یہاں پر جو حیدر کی والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھابھی میں کہیں نہیں گئی تھی، میں یہیں تھی، میں صرف اور صرف اپنے بیٹے حیدر کو ملنے گئی تھی اور اس سے مل کر آ رہی ہوں۔ تو یہاں پر اس کی بھابھی اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی اور کس نے بھیجا تھا ملنے کے لیے؟ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے کہ جی نہیں، مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور میرا جب دل کرے گا میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے چلی جاؤں گی، اور وہ میرا ہی بیٹا ہے تو میں کیوں کسی سے پوچھ کر اسے ملنے جاؤں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جاؤں اور آپ سے پوچھ کر جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس طرح کے سوالات مجھ سے نہ کریں، آپ کوئی اور بات کریں۔ تو یہ سن کر اس کی بھابھی کی آنکھیں نکل آتی ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور دل ندان ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی ایپیسوڈ کے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں جمعہ جی کو دکھایا جاتا ہے جو حیدر کی والدہ کو چوری چھپے لے کر گھر آتی ہے اور اس سے حیدر کو ملوانا چاہتی ہے، اور
اور سمیہ جی اس کو اندر کمرے کے لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے جلدی سے دروازہ بند کر دو اور میں اندر سے حیدر کو لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد سمیہ جی اندر چلی جاتی ہے، اندر سے حیدر کو لے کر باہر آتی ہے۔ جب وہ حیدر کو باہر لے کر آتی ہے تو حیدر کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو بوسے دینا شروع کر دیتی، یعنی کہ اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے دیکھو بیٹا، تمہاری والدہ نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا ہے اور بہت یاد کرتی رہی ہے۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی، اتنے دن سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میں بڑی بے چین تھی اور میرے آنسو بالکل بھی نہیں رکتے تھے اور میں ہر وقت تمہیں یاد کرتی تھی۔ بیٹا میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہاں پر سمیہ جی کہتی ہے یہ لو میں آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہوں۔ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملوایا، یہی میرے لیے کافی ہے، میں آپ کا بہت ہی احسان مند ہوں اور بہت ہی شکر گزار ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حیدر کی نانو کو دکھایا جاتا ہے، اس کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ میری بہن کدھر گئی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے پتہ نہیں کدھر اس کو بھیجا ہے دادو نے، دادو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کہاں اسے بھیجا ہے، وہ جلد از جلد آ جائے گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور وہ کچھ ہی دیر بعد میری کھانسی کی دوائی لے کر آ جائے گی، کیونکہ بیٹا آپ تو بھول جاتے ہیں اسی وجہ سے میری کھانسی کی دوائی ختم ہو گئی تھی اور میں نے اسے لینے کے لیے بازار بھیجا ہے اور وہ لے کر آتی ہوگی۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے نہیں مجھے کچھ شک لگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ سراسر مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اور یہاں پر جو ہے کچھ شک و شبہات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی بہو کہتی ہے کہ وہ کسی اور کام گئی ہے، پکا آپ نے اسے کہیں نہ کہیں اس کے شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے بھیجا ہے، تو کیا آپ ان دونوں کا دادو ساتھ دے رہی ہیں یا کوئی اور بات ہے جو آپ ہم سے چھپا رہی ہیں اور ہمیں بتا نہیں رہی؟ تو اس کا بیٹا کہتا ہے والدہ آپ بتائیں وہ کدھر گئی ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا وہ میرے کام گئی ہے، کچھ ہی دیر بعد وہ آ جائے گی اور خود ہی پوچھ لینا کہ وہ کدھر گئی ہے، تو آپ بالکل بھی شک نہ کریں، کچھ ہی دیر بعد وہ آئے گی اور پھر آپ خود پوچھ لینا۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے والدہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتی اور آپ اس طرح کیسے کر سکتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بھائی نے اسے روکا ہے باہر نہیں جانا اور وہ بنا بتائے اور بنا پوچھ داچھ سے یہاں سے چلی گئی ہے، یہ کون سی بات ہوئی والدہ؟ اس پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ جلد از جلد آ جائے گی اور آپ خود ہی اس سے مل لینا اور یہ آ کر خود دیکھ لینا۔ کچھ دیر بعد حیدر کی والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے کے بعد گھر واپس آ جاتی ہے اور یہاں پر
اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی بنا بتائے، اور اس کی بھابھی بھی کہتی ہے ہاں بتاؤ تم کدھر گئی تھی، تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور کہیں چلی گئی۔ تو یہاں پر جو حیدر کی والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھابھی میں کہیں نہیں گئی تھی، میں یہیں تھی، میں صرف اور صرف اپنے بیٹے حیدر کو ملنے گئی تھی اور اس سے مل کر آ رہی ہوں۔ تو یہاں پر اس کی بھابھی اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی اور کس نے بھیجا تھا ملنے کے لیے؟ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے کہ جی نہیں، مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور میرا جب دل کرے گا میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے چلی جاؤں گی، اور وہ میرا ہی بیٹا ہے تو میں کیوں کسی سے پوچھ کر اسے ملنے جاؤں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جاؤں اور آپ سے پوچھ کر جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس طرح کے سوالات مجھ سے نہ کریں، آپ کوئی اور بات کریں۔ تو یہ سن کر اس کی بھابھی کی آنکھیں نکل آتی ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور دل ندان ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی ایپیسوڈ کے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں جمعہ جی کو دکھایا جاتا ہے جو حیدر کی والدہ کو چوری چھپے لے کر گھر آتی ہے اور اس سے حیدر کو ملوانا چاہتی ہے، اور سمیہ جی اس کو اندر کمرے کے لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے جلدی سے دروازہ بند کر دو اور میں اندر سے حیدر کو لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد سمیہ جی اندر چلی جاتی ہے، اندر سے حیدر کو لے کر باہر آتی ہے۔ جب وہ حیدر کو باہر لے کر آتی ہے تو حیدر کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو بوسے دینا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے دیکھو بیٹا، تمہاری والدہ نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا ہے اور بہت یاد کرتی رہی ہے، میں بہت اداس ہو گئی تھی، اتنے دن سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میں بڑی بے چین تھی اور میرے آنسو بالکل بھی نہیں رکتے تھے اور میں ہر وقت تمہیں یاد کرتی تھی، بیٹا میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہاں پر سمیہ جی کہتی ہے یہ لو میں آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہوں۔ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملوایا، یہی میرے لیے کافی ہے، میں آپ کا بہت ہی احسان مند ہوں اور بہت ہی شکر گزار ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حیدر کی نانو کو دکھایا جاتا ہے، اس کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ میری بہن کدھر گئی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ دل ندان ڈرامہ دیکھنے اور دل ندان ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دل ندان کی ایپیسوڈ کے ریویو میں تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں جمعہ جی کو دکھایا جاتا ہے جو حیدر کی والدہ کو چوری چھپے لے کر گھر آتی ہے اور اس سے حیدر کو ملوانا چاہتی ہے، اور سمیہ جی اس کو اندر کمرے کے لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے جلدی سے دروازہ بند کر دو
اور میں اندر سے حیدر کو لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد شمیہ جی اندر چلی جاتی ہے، اندر سے حیدر کو لے کر باہر آتی ہے۔ جب وہ حیدر کو باہر لے کر آتی ہے تو حیدر کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو بوسے دینا شروع کر دیتی، یعنی کہ اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے دیکھو بیٹا، تمہاری والدہ نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا ہے اور بہت یاد کرتی رہی ہے۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی، اتنے دن سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میں بڑی بے چین تھی اور میرے آنسو بالکل بھی نہیں رکتے تھے اور میں ہر وقت تمہیں یاد کرتی تھی۔ بیٹا میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہاں پر شمیہ جی کہتی ہے یہ لو میں آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہوں۔ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملوایا، یہی میرے لیے کافی ہے، میں آپ کا بہت ہی احسان مند ہوں اور بہت ہی شکر گزار ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حیدر کی نانو کو دکھایا جاتا ہے، اس کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ میری بہن کدھر گئی ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے پتہ نہیں کدھر اس کو بھیجا ہے دادو نے، دادو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کہاں اسے بھیجا ہے، وہ جلد از جلد آ جائے گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور وہ کچھ ہی دیر بعد میری کھانسی کی دوائی لے کر آ جائے گی، کیونکہ بیٹا آپ تو بھول جاتے ہیں، اسی وجہ سے میری کھانسی کی دوائی ختم ہو گئی تھی اور میں نے اسے لینے کے لیے بازار بھیجا ہے اور وہ لے کر آتی ہوگی۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے نہیں مجھے کچھ شک لگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ سراسر مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اور یہاں پر جو ہے کچھ شک و شبہات دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی بہو کہتی ہے کہ وہ کسی اور کام گئی ہے، پکا آپ نے اسے کہیں نہ کہیں اس کے شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے بھیجا ہے، تو کیا آپ ان دونوں کا دادو ساتھ دے رہی ہیں یا کوئی اور بات ہے جو آپ ہم سے چھپا رہی ہیں اور ہمیں بتا نہیں رہی؟ تو اس کا بیٹا کہتا ہے والدہ آپ بتائیں وہ کدھر گئی ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا وہ میرے کام گئی ہے، کچھ ہی دیر بعد وہ آ جائے گی اور خود ہی پوچھ لینا کہ وہ کدھر گئی ہے، تو آپ بالکل بھی شک نہ کریں، کچھ ہی دیر بعد وہ آئے گی اور پھر آپ خود پوچھ لینا۔ تو یہاں پر اس کی بہو کہتی ہے والدہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتی اور آپ اس طرح کیسے کر سکتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بھائی نے اسے روکا ہے باہر نہیں جانا اور وہ بنا بتائے اور بنا پوچھ داچھ سے یہاں سے چلی گئی ہے، یہ کون سی بات ہوئی والدہ؟ اس پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ جلد از جلد آ جائے گی اور آپ خود ہی اس سے مل لینا اور یہ آ کر خود دیکھ لینا۔ کچھ دیر بعد حیدر کی والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے کے بعد گھر واپس آ جاتی ہے اور یہاں پر اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی بنا بتائے، اور اس کی بھابھی بھی کہتی ہے
ہاں بتاؤ تم کدھر گئی تھی، تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور کہیں چلی گئی۔ تو یہاں پر جو حیدر کی والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے بھابھی میں کہیں نہیں گئی تھی، میں یہیں تھی، میں صرف اور صرف اپنے بیٹے حیدر کو ملنے گئی تھی اور اس سے مل کر آ رہی ہوں۔ تو یہاں پر اس کی بھابھی اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی اور کس نے بھیجا تھا ملنے کے لیے؟ تو یہاں پر حیدر کی والدہ کہتی ہے کہ جی نہیں، مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور میرا جب دل کرے گا میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے چلی جاؤں گی، اور وہ میرا ہی بیٹا ہے تو میں کیوں کسی سے پوچھ کر اسے ملنے جاؤں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جاؤں اور آپ سے پوچھ کر جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس طرح کے سوالات مجھ سے نہ کریں، آپ کوئی اور بات کریں۔ تو یہ سن کر اس کی بھابھی کی آنکھیں نکل آتی ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔